اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان فضائل صحابہ کے عنوان سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ذکر خیر ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام کی بقا جب ان کا ذکر خیر ہو یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہو تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں تتنزل الرحمہ، تنزل الرحمہ اور تتنزل الرحمہ، تتنزل میں حروف کی زیادت ہے۔ جس کلمہ میں حروف زیادہ ہو جائیں اس کا معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی حروف کی زیادت معنی کی زیادت کو مستلزم ہے۔ پھر معنی یہ بنے گا کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خصوصاً اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج کی اس گفتگو کا آغاز امام عبداللہ بن ادریس اودی المتوفہ 292 ہجری کے ایک قول سے کیا جاتا ہے۔ امام عبداللہ بن ادریس اودی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول السنہ ابو بکر الخلال میں حسن سند کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اہل روم سے لے کر ہیلا تک بڑا رقبہ بڑا فاصلہ ہے، اگر اہل روم سے لے کر ہیلا تک تمام کے تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لے، بات سمجھ آتی ہے جی؟ اہل روم سے لے کر ہیلا تک مسلمانوں کو قیدی بنا لیں اور ایک شخص اٹھے جس کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بغض ہو، ان تمام مسلمانوں کو آزادی دلوا دے، اللہ اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ امام محمد بن عبداللہ مخرمی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 242 ہجری، یعنی آج سے 1200 سال پہلے کے امام ہیں، آج سے 1200 سال پہلے کے۔ فضائل السنہ احمد بن حنبل میں ان کا ایک قول ہے کہ میں نے شعیب بن حرب رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا، ان کا ایک بیٹا تھا اور انہیں اپنے بیٹے کا ماتھا چوما،
فرمانے لگے جانتے ہو میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا کیوں چوما؟ جی معلوم نہیں۔ لِأَنَّهُ قَدْ وَهَبَ نَفْسَهُ فی نصرت ابی بکر و عمر، اس لیے یہ میرا بیٹا ابو بکر عمر کی دفاع کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں پہلے مسلمان، پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ صدیق کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ صدیق اسلام کی بنیاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ صدیق محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی دلیل دیں، آپ جھٹ سے کہیں صدیق۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں جس کے پاس صدیق کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے پاس صدیق کی محبت نہیں اس کا اسلام سے کوئی علاقہ اور واسطہ نہیں ہے۔ صدیق تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محسن ہیں، میرے اور آپ کے بھی محسن ہیں۔ پہلے مسلمان جب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کوئی نہ تھا، صدیق نے مانا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تلک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تلک، جو بھی انسان مسلمان ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، اس کے ایمان کا اجر ثواب صدیق کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ صدیق کو میرے اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور شعار وفادار صحابی، ایسا جو وفادار کا مجسمہ پیکر ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، جو فضائل السنہ احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، لولا ابو بکر الصدیق، لولا ابو بکر الصدیق لذهب الاسلام۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، صدیق کی معرفت حاصل کرو، ابو بکر صدیق کی فضیلت کو جانو۔ اتنا با فضیلت ہے، اتنا با فضیلت ہے، صدیق نہ ہوتا اسلام مٹ جاتا۔ صدیق نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ تو اسلام کی بنیاد ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من عاش بعد الموت، امام ابن ابی دنیا میں اور دلائل النبوہ بہقی میں حسن سند کے ساتھ روایت ہے، اور امام بہقی نے رحمہ اللہ نے اس سند کو صحیح بھی کہا ہے کہ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی۔ بات سمجھتے؟
زید بن خارجہ کی وفات ہو گئی. میرے ساتھ چلیں بات کریں. زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی. بعد از وفات جناب زید بن خارجہ نے ایک کلام کیا. میت پڑی ہے چارپائی پر, بول پڑی. میت کلام کرتی ہے. دنیا والو آنکھیں کھولو, صدیق کا مرتبہ جانو. زید بن خارجہ کی میت بولتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر الصدیق الامین خلیفۃ رسول اللہ. ابو بکر الصدیق الامین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ضعیفا فی جسمی قویا فی امر اللہ صدق وکانا فی الکتاب الاول. بس خاموش. صدیق کی باری ہے, یہاں تو میت بھی بولتی ہے کہ ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق امین, نبوت کا امین, نبوت کا امین. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امین, رسول اللہ کا خلیفہ, جسم کمزور اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کبھی. صدقن لوگو, یہ ایک سچائی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. صرف اس دین میں نہیں, پہلے ہی امتوں میں بھی یہ بات تھی کہ صدیق نبی پاک کا خلیفہ ہے, امین ہے, صدیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی اور بخاری کی حدیث ہے, آپ مرض موت میں ہیں, گھر سے باہر تشریف لائے, سر پر پٹی باندھ رکھی ہے, منبر پر جلوہ افروز ہوئے. یہ نبوت کا آخری خطاب ہے, اللہ کی حمد و ثنا کی. فرمایا انہو لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ. لوگوں آخری بات, میں محمد کی بات سن لے. لوگوں کے مجھ پر احسانات ہیں, لیکن جتنے جان اور مال کے حوالے سے صدیق کے مجھ پر احسان ہے, اتنا کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے. دوسری بات, 3 باتیں آپ نے اس موقع پہ فرمائیں. انہو لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ. دوسری بات, لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر انسانوں میں کسی کو خلیل بناتا, خلت کمال کی محبت, تو وہ صدیق کو بناتا. ولیکن اخوۃ الاسلام, صدیق میرا اسلامی بھائی ہے, یہ افضل ہے. ولیکن خلت الاسلام افضل. تیسری بات, سد انی کل خوخا فی المسجد غیر خوخت ابی بکر. میری مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں, جتنے دروازے کھلتے ہیں, سارے کے سارے بند کر دی جائیں, سوائے صدیق کے دروازے کے, اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. صدیق وہ ہیں
جن کی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. تمام اصحاب ہمارا ایمان اور دین ہے. ہر ایک سے محبت ہم رب کی رضا کا باعث سمجھتے ہیں بلا تفریق. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر اصحاب. مگر عمر ابن خطاب کی عظمت اور شان میں قرآن نہیں اترا، شان نہیں بیان ہوئی، کوئی آیت نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک رائے دی، اللہ نے قرآن اتارا. عثمان ابن عفان کی عظمت میں قرآن نہیں اترا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں قرآن نہیں اترا. صدیق کی عظمت میں 4 آیات اتری ہیں. کتنی؟ 4 آیات اتری ہیں. 4 آیات صدیق کی عظمت میں اتری ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک 2 مسلمانوں کا بھی اختلاف نہیں ہونا آیات کے حوالے سے. کوئی یہ کہتا ہو کہ یہ صدیق کے بارے میں نہیں اتری، ایک بھی ایسا نہیں ہے. 4 آیات اتری. اور انداز کیا ہے؟ نام ذکر نہیں ہوا، نام ذکر نہیں ہوا. ان کا وصف جمیل ذکر ہوا. وصف جمیل کے ساتھ ذکر کر کے صدیق کی عظمت کو میرے اللہ نے 4 چاند لگا دیے. سبحان اللہ. 4 چاند لگا دیے. بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو گیا، نزاع واقع ہو گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ میری غلطی، اور معافی بھی مانگی. معافی بھی، مگر جناب عمر ابن خطاب نے معاف نہیں کیا. صدیق رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے. چادر کا پلو اٹھایا ہوا، گھٹنا کھلا نظر آ رہا ہے. فرمایا لگتا ہے آپ کا ساتھی جھگڑ کر آیا ہے. السلام علیکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور عمر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، غلطی بھی میری اور میں نے معافی بھی مانگی، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے معاف نہیں کیا. یہ بات نبی پاک نے سنی، آپ کے چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. بات تو میرے صدیق کی ہے اور معاملہ میرے صدیق کا ہے. ابو بکر بھی میرا ہے، عمر بھی میرا ہے، لیکن معاملہ ابو بکر کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنے کے بل گر گئے، گھٹنے کے بل گر گئے. فرمایا سنیے، ان اللہ بعثنی الیکم، میرے اللہ نے تم میں مجھے مبعوث کیا تھا، اللہ نے مجھے تم میں بھیجا تھا. فقلتم کذبتا، تم سب نے کہا تھا محمد جھوٹا ہے. ابو بکر نے کہا تھا صدقہ. ابو بکر تو نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں. جس کے پاس ابو بکر نہیں اس کے پاس نبوت نہیں ہے. ابو بکر اسلام کی بنیاد اور ایمان کی دلیل ہے. جس کے پاس ابو بکر نہیں اس کے بعد اسلام کی دلیل نہیں ہے، ایمان کی دلیل نہیں ہے. تم سب نے کہا کذبتا، سب نے کہا کذبتا، محمد آپ جھوٹے ہیں. ابو بکر نے کہا صدقہ، صدقہ، آپ سچے ہیں. وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر نے میں محمد کی خیرخواہی کی اپنے جان و مال کے ساتھ. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي،
بات نہیں سمجھی، 2 بار فرمایا، 2 بار فرمایا۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا یغفر اللہ لکا یا ابا بکر، 3 بار فرمایا۔ ابو بکر میرا اللہ آپ کو معاف کر دے، اگر فاروق آپ کو معاف نہیں کرتے، عمر معاف نہیں کر رہے، میں محمد تیرے اس حوالے سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ یغفر اللہ لکا یا ابا بکر، یغفر اللہ لکا یا ابا بکر، یغفر اللہ لکا یا ابا بکر۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي أَصْحَابِي، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي أَصْحَابِي۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی انسان کسی کے سامنے دست بستہ ہو کر منت سماجت کرتے ہوئے ایک معاملہ پیش کرتا ہے، یوں رسول اللہ کا انداز ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي۔ عمر، آپ کا نزاع ابو بکر سے ہوا، آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بتاؤ میرا بھی کوئی لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا بھی کوئی لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے ہو؟ اور وہ دن اور آج کا دن دیکھ لیں، دشمنان اسلام سیدنا ابو بکر کو معاف نہیں کرتے، نہیں معاف کرتے۔ ظلم کی مسلمانوں انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، آپ کے سسر عائشہ کے والد گرامی، ام المومنین عائشہ کے والد گرامی، اتنی عظمتیں ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبی پاک کے ساتھ ہے، اور نبوت کا سارا زمانہ بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں، زندگی میں بھی ساتھ ہیں، اور بعد از وفات بھی، جنت میں بھی دنیا نے کوشش کی ہے کہ صدیق کو نبی پاک سے جدا کر دیں، مگر میرے اللہ کی مشیت میں ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 63 سال، وفات کتنی عمر میں؟ 63 سال میں، اور سیدنا عمر بن خطاب کی عمر بھی، اور نبی پاک کی عمر بھی 63 سال، بخاری کی روایت ہے 63 سال، نبی پاک کی عمر بھی، عمر ابو بکر 63 سال۔ 6 حوالے سے ابو بکر عمر نبی پاک کے موافق، عمر میں موافق، احوال میں، سیرت و کردار میں موافق، اخلاق میں موافق، مدفن قبر میں، مبس قبر سے اٹھیں گے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ساتھ صدیق و عمر بھی اٹھیں گے۔ اور مکیل کا معنی ہوتا ہے منزل، ماوا، ٹھکانہ۔ یہ 6 حوالے سے ابو بکر عمر نبی پاک کے موافق ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ کا اتنا رنگ چڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات صحابہ کے اندر آ گئی تھی، نبی پاک کی کئی صفات صحابہ میں آ گئی تھی، اور وہ صدیق میں بھی آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ بتائیے۔ صحابی کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایک انسان رسول اللہ پر ایمان لاتا تھا مال کی خاطر، صبح سے لے کر شام تک عرصہ گزرتا، صبح ایمان لایا کس لیے؟ مال کے لیے۔ شام ہوتی تو نبی پاک کا ہو کے رہ جاتا تھا، سمجھ تو نہیں آئی؟ شام ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے
رہ جاتا تھا، اتنا اثر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صدیق تو وہ ہے کہ نبوت کا سارے کا سارا عرصہ، بولیں سارے کے سارا عرصہ ساتھ رہا۔ کوئی غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں لڑا جس میں صدیق آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں، ایک غزوہ بھی ایسا نہیں، ایک غزوہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تمام غزوات میں نبی پاک کے ساتھ شمولیت کی۔ سفر ہجرت، رفیق سفر ابو بکر بنے، اس سے بھی آگے بڑھیے۔ بخاری کی روایت ہے ہجرت کے لیے جو جانور کا بندوبست کیا گیا اس کا خرچہ بھی ابو بکر نے اٹھایا تھا۔ اسلام کی بنیادوں میں ابو بکر کی محبت، ابو بکر کا مال اور ان کا خلوص ہے۔ آپ اول جامع قرآن ہیں، اول جامع قرآن ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابھی نبوت زندہ ہے، نبی زندہ ہے، نبی کے مصلی پر، نبی کے مصلی پر، نبی کی موجودگی میں زندگی میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق ہے۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ رقیق القلب ہے، نرم دل ہے میرے والد گرامی، آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا عائشہ یوسف والی عورتوں کی ضد نہ کرو نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ تشریف لائے، دیکھا صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر امام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، چہرہ تمتما اٹھا جیسے رحل پہ قرآن ہوتا ہے، ایسے نبوت کا چہرہ چمکا۔ ایک دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلائیں، قلم دعات لائیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ لکھ دیتا ہوں۔ میرے بعد کوئی خلافت کی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ میں خلیفہ ہوں، میں فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ تھوڑا ہی وقت گزرا، فرمایا رہنے دیں۔ کیا رہنے دیں؟ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، سبحان اللہ، ابو بکر کے علاوہ جس کا بھی نام آئے گا اللہ انکار کر دے گا، مومن انکار کر دیں گے۔ سمجھ تو کوئی نہیں آئی؟ اللہ یا اللہ والمومنون، ابو بکر کی خلافت پر مومن راضی ہو جائیں گے، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پہ راضی نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو راضی نہ ہوا وہ کون ہوگا؟ جو ابو بکر کی خلافت پر راضی نہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ سمجھ آتی ہے نا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق لا فرمایا لکھنے کی ضرورت نہیں، یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ انکار کرے گا، مومن انکار کر دیں گے، ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پہ اس حوالے سے لطیف اشارے کیے تھے، نس جلی نہیں خفی ہے، کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے۔
امام عبد الرحمن بن عبد الحمید مہری رحمہ اللہ تعالی، یہ دوسری صدی کے امام ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس سے ابو بکر کی خلافت، اول خلافت پر دلیل لی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ابو بکر کا پہلا خلیفہ بننا ابو بکر کے ایمان کی دلیل ہے، اور سیدنا علی نے ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے ابو بکر کے ایمان کی تصدیق کر دی ہے۔ ابو بکر کے ایمان کی تصدیق کر دی ہے۔ اگر ابو بکر مومن نہیں ہے، اسلام میں ان کا حصہ نہیں، الیاذ باللہ کہتے پھر گئے تھے، ظلم کر کے، مال غصب کر کے اسلام سے پھر گئے تھے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں ابو بکر کو مان لے، چلیں اوپر سے صحیح، آپ اہل بیت کو تو مانتے ہیں نا، آدھے اہل بیت کو، جناب علی کو، حسن و حسین، فاطمہ کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور میں وثوق سے کہتا ہوں جو صدیق کے ایمان کو نہ مانے وہ علی کے ایمان کو نہیں مان سکتا۔ یہ میں نے بات کی ہے ایک۔ ابو بکر علی کے ایمان کی دلیل ہے۔ جو ابو بکر کے ایمان کو نہ مانے علی کے ایمان کو مان سکتا؟ نہیں۔ جس طریقے سے علی کا ایمان ثابت کرتے ہو اسی طریقے سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھاتی۔ کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ گئیں، فدق کا مطالبہ کیا کہ جاگیر فدق جو ہے میرے بابا کی میراث ہے، میرے حوالے کریں۔ کہتے ہیں صدیق نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ یاز باللہ ایک حدیث سنا دی، لا نور اسمات رکھنا صدقہ، ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ جناب صدیق نے نبی پاک کی حدیث سنا دی۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لا نور اسمات رکھنا صدقہ، ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بابا کا یہ فرمان سنتی ہیں تو راضی ہو کر واپس آ جاتی ہیں کہ مطالبہ تو میرا خطا تھا، میراث تو میرے بابا کی ہے ہی نہیں۔ واپس آ گئی۔ کہتے ہیں ناراض ہو گئی بی بی، مرتے وقت کا دم وفات بات ہی نہیں کی۔ مسلمانوں، میں نے کئی موقع پر یہ بات کہی ہے، آپ کی وساطت سے بھی یہ بات کرتے ہیں، پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو، نہیں پتہ ہماری زندگیوں کا کتنی زندگی باقی ہے، کوئی آئے اس کو اپنے نظریے اور عقیدے کی صداقت پر ناز ہے، ہمارے سامنے آئے، ہمیں بلا لے، ثابت کر دے کہ فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، ہم اس کا مسلک قبول کر لیں گے۔ سیدہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کے علماء زندہ ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وثوق سے کہہ دیں کہ سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض، توجہ دیں، سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اور کہتے کیا ہے کہ جی باپ جو ہے وہ دبا لیا، اتہام کس پہ لگایا؟ جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا واسانی بنفسہ ومالہ، واسانی بنفسہ ومالہ۔ وہ تو نبی پاک کی بیٹی تھی، شوہر مرے تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے بیٹی عائشہ کو کتنا حصہ دیا تھا؟ اپنی بیٹی عائشہ کو کتنا حصہ دیا؟ بیوی تھی نا نبی پاک کی۔
ابو بکر نے تو غصب کر لیا بقول ان کے علیاذ باللہ، عمر نے بھی غصب کر لیا، عثمان نے بھی غصب کر لیا، تو جناب علی نے کیا کیا؟ کیا اہل بیت میں تقسیم کیا؟ لائیں کوئی دلیل کہ جناب علی نے وہ بات تقسیم کر دیا اور حقداروں کو دے دیا۔ تو جو بات سیدنا ابو بکر کے حوالے سے کرتے ہو وہ علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات، جو قرآن کو نہ مانے، جو قرآن کو نہ مانے، قرآن کو کیسے مانے گا؟ قرآن کا جامع تو ابو بکر ہے، قرآن کا جامع تو عمر ہے، قرآن کا جامع تو عثمان ہے، ان کے دین کو نہ مانے، ان کا جمع کردہ قرآن کیسے مانے؟ نہیں مان سکتے، نہیں مانتے یہ قرآن کو۔ حدیث مانیں گے؟ جو ابو ہریرہ کا مذاق کریں، ان کے دین کا مذاق کریں، عائشہ کے دین کا مذاق کریں، جو عبداللہ بن عمر کے ایمان کو نہ مانے، ان کی بیان کردہ روایتیں مانیں گے؟ قرآن اور حدیث پر ان کا ایمان، ان کو صحابہ کی بد دعا لگ گئی ہے، صحابہ کی بد دعا لگ گئی ہے، ان کو صحابہ کی بد دعا لگی۔ صدیق پاک ہے، صدیق معصوم نہیں ہے، پاک تو ہے نا جی، معصوم نہیں ہے، پاک تو ہے۔ عائشہ پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے نا، تب اللہ نے محمد پاک کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کی بیویاں پاک، نبی کی بیویاں اللہ نے ان سے نجاست اور غلاظت کو، جو غلیظ ہے، جو نجس ہے، جو پلید ہے، وہ ابو بکر کو بھی نہیں مانتا، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو بھی نہیں مانتا۔ پاک پاک کے لیے، پاک کبھی بھی نجس پاک کو پسند کر سکتا، کبھی نجس پاک کو پسند کر سکتا نہیں۔ الزام دھرتے ہیں، الزام کیا ہے؟ کہ ابو بکر مال کھا گئے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹا؟ زمین کا سینہ شک کیوں نہیں ہوا؟ اتنا بڑا اتہام نبی پاک کے صحابی پر کہ مال غصب کر لیا۔ بعض نے کہا جی ابو بکر نے حدیث گاڑ لی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقہ گاڑ لی تھی۔ میرے اللہ کی کرنی دیکھیں، یہ حدیث سیدنا علی سے بھی آتی ہے، صحیح مسلم ہے، سیدنا علی نے بھی گاڑ لی تھی، حدیث کو تو یہ مانتے ہی نہیں۔ دیکھا اس حدیث صحابہ کی عیب جوئی کا کوئی سلسلہ کرنا ہے تو کر لیں گے، ورنہ صحابہ کی بیان کرنا روایتوں کو دین نہیں مانتے۔ الکافی شیعہ مذہب کی اصول کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ جلا دو اپنی کتاب کو، سمندر برد کر دو، اس کے اندر حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ لوگ، ان کا دین میں کچھ حصہ نہیں، کچھ حصہ نہیں۔ حدیثوں پر انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ الکافی کے اندر، الکافی کے اندر ایک بات لکھی ہے، استغفر اللہ، بات دل نہیں کرتا مسجد میں بیٹھے بیان کرنے کو، آئیے تو کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک گدھا تھا، گدھا، راوی کون ہے؟ گدھا ہے، گدھا جانور جو ہوتا ہے، ڈونکی، وہ اپنے باپ گدھے سے بیان کرتا ہے، وہ اپنے باپ گدھے سے بیان کرتا ہے، وہ اپنے دادا اپنی باپ سے کہتا ہے، پوری سند گدھوں پر مشتمل ہے، پوری سند گدھوں پر مشتمل ہے، یہ اتنے برے ہیں۔ اور گدھوں سے یہ روایتیں لینے والے صدیق کی عظمت کو کیا جانیں گے؟ مجھے ابن تیمیہ نے بتایا تھا، یہ اتنے برے ہیں، اگر جانوروں میں ہوتے یہ گدھوں میں ہوتے، اگر پرندوں میں ہوتے یہ گدھ ہوتے۔
اتنے غلیظ ہے. ابن دغنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن دغنہ کافر، مشرکین مکہ کا رئیس. ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ میں حبشہ جا رہا ہوں، دور کسی علاقہ میں جا رہا ہوں. کیوں؟ کھلے دل سے اللہ کی عبادت کروں گا. واپس پلٹو، میری ضمانت پر واپس پلٹیے. صدیق ابو بکر، آپ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. بیوگان کا خیال رکھتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، کلاش اور بے بس لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. آپ جیسا رفائی انسان ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. میری ضمانت پر آؤ، مکہ کے اندر ہو، آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی. اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ کھا گئے، حالانکہ نبیوں کا ورثہ تو نہیں ہوتا. اس موقع پر ابن دغنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 باتیں کی ہیں جو خدیجہ نے نبی پاک کے بارے میں کی تھی، وہی ایک کافر نے صدیق کے بارے میں کی ہے. اور یاد رکھیے، سیدنا ابو بکر جب فوت ہوئے تو آپ کے ورثہ میں ایک غلام اور ایک چادر ہے. آئے کوئی تاریخ دان آئے، سند کا ماہر ہو، حقیقت کو اشکارا کرے، ابو بکر کے ورثے میں تیسری چیز ثابت کر دے، ہم اس کا مذہب قبول کریں گے. کہا میری بیٹی عائشہ مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا، مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا. بیٹی، نئے کپڑے کی ضرورت تو زندہ کو ہوتی ہے، انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. جب خلیفہ بنے تو بیت المال سے ضرورت کا مال لے لیتے تھے اور مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے. کہتے ہیں مال لے لیا اور فرمایا آج 4 کام کس نے کیے ہیں؟ مسلم کی حدیث، میں ہوں اللہ کے نبی، میں نے کیے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھیے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. صدیق مجھے امید ہے اللہ کی جنت کے 8 دروازے آپ کو بلائیں گے، آئیے صدیق مجھ سے گزریے. کتاب الصلاۃ بولے گا، کتاب الزکوٰۃ بولے گا، کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ بولے گا، باب الجہاد بولے گا، باب الصائم بولے گا. صدیق صدیق صدیق، ادھر آئیے، تشریف لائیے. یہ کہتے ہیں مال کھا گئے، کیسی بات ہے؟ اور پھر لڑائیاں، اختلافات، کہ ہو جی اہل بیت پر ظلم کیا ہے. آپ کو کس نے بتایا اہل بیت پر ظلم کیا ہے؟ آؤ مقدمہ درج کرتے ہیں، لاؤ کوئی حقیقت جناب علی سے ثابت کر دو. اہل بیت کا کوئی فرد بشر یہ کہے کہ ابو بکر نے اہل بیت پر ظلم کی ہے، اللہ کی قسم ہماری سزا وہ جو چور کی سزا ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا جھوٹ بولو گے؟ مسلمانوں یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ایک سچائی بھی نہیں ہے. اور وہ صدیق ہے. وہ کیا ہے؟ صدیق ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد مسدد بن مسرحد سے ایک روایت بیان کی ہے. وہ اپنے استاد امام ابو عوانہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد عثمان بن مغیرہ سے بیان کرتے ہیں الثقفی سے، وہ اپنے استاد علی بن ربیع اسدی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد حکم بن اسماء فزاری سے بیان کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے حدیث سنتے تھے، کسی سے حدیث سنتے تھے، اسے قسم لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قسم لیتے تھے. کس لیے؟ تثبت کے لیے. قسم دیتا تو اس کی تصدیق کر دیتے تھے، قسم دیتا تو اس کی تصدیق کر دیتے تھے. بات کیا ہے؟ حدثنی ابو بکر. کون کہتے ہیں؟
جناب علی فرماتے ہیں حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، میری قسمیں کہا گئی یہ تو خود صدیق ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں صدیق سے قسم لوں۔ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ کھرچے مسلمانوں کی کتاب، اہل سنت کی کتاب ابو داؤد سے کیسے کھرچیں گے؟ نکال دیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ مسلمانوں اگر صحابہ نہ ہوتے اہل بیت کی عظمت کا انسانوں کو پتہ نہ چلتا۔ میں کہتا ہوں صدیق نہ ہوتے تو اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ بخاری شریف کو اٹھائیے، اہل سنہ غفلت کی نیند سو گئے ہیں، میرے مسلک کے نوجوان غفلت کی نیند سو گئے ہیں۔ آپ کے پاس اسلام کی ایک بہترین دستاویز ہے، دواوین اسلام کا ایک بہترین دفتر ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں، اٹھائے بخاری اور مسلم کو امت کے سامنے پیش کر دو، رسول اللہ کی حدیثوں کے پرچار کر بن جاؤ۔ ابو بکر بولتے ہیں بخاری کے اندر، ارکبو محمدن فی اہل بیتی، ارکبو محمدن فی اہل بیتی، لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق کا لحاظ کرو، اہل بیت کے حقوق کا۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، واللہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر نبی پاک کے اہل بیت سے صلہ رحمی کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری کی روایت ہے، نماز عصر ہوئی، مسجد سے ابو بکر بھی نکلے، علی بھی نکلے، نماز کس نے پڑھائی؟ پڑھی کس نے پیچھے؟ عصر کی نماز پڑھی، مسجد سے نکلے، گلی میں بچے کھیل رہے تھے اور شہزادہ حسن بھی کھیل رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر نے سیدنا حسن کو اٹھایا، کندھے پہ سوار کر لیا۔ وہ سمجھتے تھے حسن کو اٹھانا میرے آقا مولا محمد کریم کی سنت ہے، سمجھ نہیں آئی؟ حسن تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کی تھی، آج ابو بکر کے کندھے پر سوار ہیں، سنت سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر؟ نبی پاک کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں، اہل بیت کا مرتبہ اور درجہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں بے ابی شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بے علی۔ محمد کریم کے مشابہ ہے حسن، علی کے مشابہ وَعَلِي يَضْحَكْ وَعَلِي يَضْحَكْ۔ حسن کندھے پر، اس لیے کہ اس نے نبی پاک کے کندھے پر سواری کی، یہ تو نبی پاک کا پھول ہے، کندھوں پہ اٹھا کر اپنے دماغ کو معطر کرتا ہوں۔ وَعَلِي يَضْحَكْ وَعَلِي يَضْحَكْ، اور علی ہنس رہے ہیں۔ علی، ابو بکر تو اہل بیت کو ہنسانے والے تھے، رلانے والے۔ ابو بکر اہل بیت کے بچوں کو، اہل بیت کو کندھوں پر بٹھانے والے تھے، قدموں میں بٹھانے والے نہیں تھے۔ سمجھ آتی ہے جی؟ ابو بکر کو کیا ضرورت تھی یہ اہل بیت کا مال کھانے کی؟ صحابہ کہتے ہیں ہماری دعوت ہوئی ابو بکر کے گھر میں، ہم نے کھانا کھایا، لقمہ اٹھاتے تھے، پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ابو بکر تو مبارک ہستی تھی، مبارک، برکت والی، اور اہل بیت کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھنے والی۔ یہ ہستی کس کی ہے؟ ابو بکر کی۔ اور یہ ظلم کرتے ہیں،
ظلم کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کو گرا دیں گے تو اسلام گر جائے گا، مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ مسلمانوں اسلام کو بچانا ہے تو ابو بکر کو بچائیے، اسلام کو بچانا ہے تو معاویہ کو بچائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔